پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور اب تو جو اس کے امیدواران جو کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتے ہیں، نہ صرف انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، بلکہ ان سے کاغذات نامزدگی بھی چھین لیے جاتے ہیں۔ تو اس معاملے پہ تحریک انصاف کے چیئرمین گور خان صاحب جو ہیں، انہوں نے آج یہ کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دیا تاکہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل سکے۔ تو گور صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کل تک ہمیں بلے کا نشان نہ ملا تو پھر ایسا لگے گا کہ ہمیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑے گا۔ سنیں ذرا ان کے الفاظ کیا ہیں۔ ہمارے سر کے اوپر یہ خدشہ تھا کہ شاید ہمیں بلے کا نشان الاٹ نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اگر اس میٹر میں تاخیر ہو جائے تو کل نامینیشن پیپر فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے، اس لیے بہت بڑا خدشہ ہوگا کہ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ وہ انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے، جس سے آئینی طور پر جو جمہوری حکومت بنے گی یا جمہوریت کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کی طرف سے ٹکٹوں کی تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے بڑی جماعت جو ہے اس میں ٹکٹوں کی تقسیم پہ کافی جوڑ توڑ بھی ہوتا ہے اور اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کل رات کو بلوچستان سے خواتین اور بچوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ ایک طویل فاصلہ طے کر کے اسلام آباد پہنچا، اور رات گئے اس قافلے پر پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج کیا گیا، تشدد کیا گیا اور تمام خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے پر ایک پٹیشن دائر کی گئی، تو اسلام آباد کی جو پولیس کے سربراہ ہیں آئی جی صاحب، انہوں نے کورٹ کو بتایا کہ جی ہم نے تمام خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ اس کے بعد شام 6 بجے 3 وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی اعلان کیا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وزیر صاحبان پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس وقت بھی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اسلام آباد کے ویمن پولیس اسٹیشن میں بند تھے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی وہ سارے بند ہیں۔ انہیں رہا کرنے کی بجائے گاڑیوں میں ان کو بند کر کے تو بائی روڈ کوئٹہ لے جایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جی آپ کو وہاں جا کے چھوڑیں گے، ابھی تک ان کو ریلیز نہیں کیا۔ تو آئی جی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کورٹ میں غلط بیانی کی، اور پھر وزراء صاحبان کو بھی غلط انفارمیشن دی گئی۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا سنگین کیوں اس کو بنا دیا گیا ہے کہ عدالت میں بھی جھوٹ بولا گیا اور وزیر صاحبان کو پریس کانفرنس کے لیے بھی غلط انفارمیشن دی گئی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ویڈیو میں جناب سینیٹر طاہر بزنجو صاحب، نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، عطاء اللہ تارڑ صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، یہ جو تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور آج کچھ لوگ جو ہیں ان کو باقاعدہ گرفتار بھی کیا گیا، اور ایک تحریک انصاف کی جو سابقہ ایم این اے ہے ایمان طاہر صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ لاسٹ نائٹ 3 of our aides along with our proposers and seconders who were filing our nomination forms were abducted, one of them beaten up in front of his 75 years old mother۔ اور اس طرح کے اور بھی واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ نگران حکومتوں کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ دراصل نگران حکومت کی طرف سے باقاعدہ الیکشن میں دھاندلی کا آغاز کر دیا گیا ہے؟ دیکھیے، میں آج بھی ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر ہم نے چیک کیے، جہاں جہاں ہمارے امیدوار کاغذ داخل کرانے جا رہے تھے، میں نے نہ وہاں پہ نفری کی ڈپلائمنٹ دیکھی، نہ وہاں پہ کوئی غیر معمولی ایکٹیویٹی دیکھی، نہ یہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں پہ کوئی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ دفتر کھلے تھے، جو کاغذ جمع کرانا چاہتا ہے ضرور کرائے، مگر یہ ایڈوانس میں کیسے پتہ لگ گیا کہ پروپوزر سیکنڈر کون ہے جن کو پہلے اٹھا لیا گیا یا مارا پیٹا گیا؟ دیکھیں، پروپوزر سیکنڈر تو تب سامنے آتا ہے کہ جب آپ کاغذ داخل کرا بیٹھتے ہیں، تو یہ ان کو کیسے پتا تھا کہ ہم نے بھی کاغذ داخل کرانے تھے اور ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ ہائپ کریٹ کرنے کے لیے اور ایک تاثر دینے کے لیے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جینون مقدمات میں جو ہیں وہ مفرور تھے۔ ایک یہ بھی عنصر شامل ہے کہ جو لوگ ابھی تک مفرور تھے
جنہوں نے عدالتی کارروائی کا سامنا نہیں کیا, جنہوں نے تحقیقاتی اداروں کا, پولیس کا, ایف آئی اے کا, نیب کا, اینٹی کرپشن کا سامنا نہیں کیا, وہ اگر واپس آئیں گے تو آبویسلی آپ مفرور ہیں, آپ پچھلے کچھ عرصے میں قانون کا سامنا نہیں کر پائے, آپ چھپے رہے ہیں, بھاگے رہے ہیں, تو پھر ان لوگوں کا آبویسلی جس ادارے کو وہ مطلوب تھے ان کو تو پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا نعیم حیدر پنچوتا صاحب, آپ نے بھی کل کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں, تو آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا یا آپ سے کاغذات نامزدگی چھینے جائیں گے؟ کیونکہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی آج کاغذ جمع کروائے ہیں, ان کو تو کوئی وہاں پہ پولیس کی ڈپلائمنٹ نظر نہیں آئی. بہت شکریہ جی, بڑی نوازش ہے. تارڑ صاحب بڑا ایکٹیولی جو ہے وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, ٹویٹر ہو, فیس بک ہو یا انسٹا ہو یا دیگر جو پلیٹ فارم ہیں, اور ان کے اوپر بڑے واضح طور پر آپ نے خود ایک ٹویٹ بھی اس کو ری ٹویٹ کیا ہے, اور میں بڑا واضح طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑی جو ہے انہوں نے بات ٹھیک نہیں کی, میں کہوں گا کہ غلط بات کی ہے. بالکل وکلاء کو بھی جناب پکڑا گیا ہے. کل شوکت بسرہ صاحب نے وکلاء کو بھجوایا کہ آپ پیپر جا کر جمع کروائیں, اور وہ گئے اور ایس ایچ او صاحب نے انہیں گرفتار کر لیا. اسی طرح سے میاں والی میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں, ان کی جو ہے وہ والد صاحب گئے ہیں, وہاں پر نامینیشن پیپر انہوں نے لیے ہیں تو وہ ان سے چھین لیے گئے ہیں. اسی طرح سے دیکھا جائے تو کل جو ہے وہ یہاں پر نور حیات کلیار صاحب ہیں, ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے. اسی طرح جناب ہمارے یہاں پر شاہپور کے اندر جو ہے وہ افتخار چوہدری صاحب ہیں, ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے. اور سرگودا کے اندر آج بھی وکیل جمع کروانے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر ان سے پیپر لی نہیں گئے. اور اگر آروز کی جو یہ بات کر رہے تھے تجویز کنندگان کی یا تائید کنندوں کی, تو وہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ جناب جیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے یا 141 میں سے 125, ایسے ہی لوگ ان کو پتہ چل جاتا ہے. طاہر بدنجو صاحب, یہ جو صورتحال ہے وہ جو اسلام آباد میں کل رات کو ہوا اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہونا ہے 8 فروری کو, یہ وقت سے پہلے ہی متنازع نہیں ہوتا جا رہا؟ بالکل جی, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ متنازع ہوتا جا رہا ہے. دیکھو جمہوریت میں میر صاحب جو بنیادی تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ انتخابات صاف و شفاف ہوں, چاہے جو جماعت بھی جیتے. دیکھیں اگر یکساں مواقع سب کو نہیں ملتے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کی انداز سیاست سے پر ہمارے سخت تحفظات رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی بڑی جماعتوں میں سے ایک ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کو یکساں مواقع نہیں دیں گے تو آپ کے الیکشن متنازع رہیں گے, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس کی اس وقت پاکستان کو سخت ضرورت ہے وہ سوائے صاف اور شفاف انتخابات کے ممکن ہی نہیں ہے. اچھا مشتاق احمد خان صاحب, آپ کی پارٹی بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے, یہ جو صورتحال ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تحریک انصاف والوں کی طرف سے غلط بیانی کی جا رہی ہے, الیکشن سٹنٹ بنایا جا رہا ہے, یا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ بہت شکریہ میر صاحب. میں اگر آپ اجازت دیں تو پہلے جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کا اس پہ 2 باتیں کر لوں گا, اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا. یہ جو کل ہوا ہے رات, سچی بات یہ ہے کہ اس کو سادہ الفاظ میں پولیس کی دہشت گردی کہہ سکتے ہیں. بچے بچیاں یعنی مہرنگ بلوچ وہ آئی ہیں, ان کے ایک ہی بھائی ہے 5 بہنوں کا, وہ غائب ہے, عاشوروں سے غائب ہیں, ہزاروں لوگ ہیں غائب ہیں. یعنی یہ جو پورا لانگ مارچ شروع ہوا ہے بلوچستان سے, اس کے 2 ہی مقاصد ہے, ماورائے عدالت قاتل کو بند کرو, ڈیتھ سکواڈ ختم کرو, جبری گمشدگیاں جو عاشوروں سے جاری ہیں, ہزاروں لوگ ہیں, ان کو بازیاب کرو, اگر وہ مجرم ہے تو ان کو عدالتوں اور قانون کے سامنے پیش کرو. اس کے لیے تو چاہیے تھا کہ آپ وہیں پہ ان کا یہ مطالبہ حل کریں. وہ بیچارے یہاں تک آئے. اب آپ دیکھیں کل رات 1 بجے 2 بجے ان کے اوپر آپ ٹھنڈے پانی آپ پھینکتے ہیں. آپ نے خود وہ ٹویٹ کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سول کپڑوں میں کس طرح ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے بچوں اور بچیوں کو جو بلوچستان کے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. ان کی ویڈیو ہیں. 16 دسمبر ابھی گزرا ہے.
हम सबक नहीं सीख रहे 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर क्यों हुआ था 1971 में? जब आप प्रोविंशियल राइट्स को डिनाई कर लेते हैं, जब आप फंडामेंटल राइट्स को तस्लीम नहीं करते, जब आप जबर का और जुल्म का एक निज़ाम बना लेते हैं, जब आप मावराए अदालत कत्ल करते हैं, तो फिर इसी तरह के वाक़यात होते हैं। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस को शर्म आनी चाहिए। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर आप देखें 2-3 कत्ल जो हैं गुज़िश्ता दिनों ये रहज़नी के बुनियाद के ऊपर हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस लोगों को अमन और अमान देने में नाकाम हो चुकी है। निगरान हुकूमत को शर्म करनी चाहिए। जो वज़रा बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमने रिहा कर दिए, बेचारे अभी तक वहाँ पे जेल में हैं, अभी तक उनको आज़ादी नहीं दी गई। आज़ादी का मतलब ये है कि उन्हें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने अपने एहतजाज का हक दिया जाए, जो कि उनका दस्तूरी हक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह मैं सेनेट के फ्लोर पर इस मसले को, इस इशू को उठाऊंगा और मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी सेनेट का इजलास होगा तो आप उठाएंगे ना? जी, सेनेट का इजलास होगा। मैंने उनसे कहा है कि सेनेट का इजलास ज़रूर होगा, इसलिए कि सेनेट ने अपने वक्त पूरे नहीं किए। तो चेयरमैन सेनेट तो अब कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट होंगे। अच्छा। वरना प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। लेकिन चेयरमैन सेनेट की बुनियाद पर सेनेट नहीं चलता। सेनेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो चेयरमैन सेनेट हो या ना हो, उसे अपनी दस्तूरी जो अय्याम हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 110 दिन वो हर सूरत में पूरे करने हैं।